حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی پاک درود شریف پڑھے جی میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے، حدیث کے لفظ ذرا سنیے گا اور ان کا ربط دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے۔ حضور فرمانے لگے، جو بندہ سوال سے بچنا چاہے، کہے کہ یا اللہ پاک میں نے صرف تجھی سے مانگنا ہے، میں نے لوگوں سے سوال نہیں کرنا، میں نے تجھی سے مانگنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے سوال سے بچا لے گا۔ آپ ارادہ تو کریں، آپ یہ دل تو بنائیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، سوال کرنا تو میں نے میرے رب سے کرنا ہے۔ رب تعالیٰ تمہیں لوگوں سے سوال کرنے سے بچا لے گا۔ دوسرا رب دیکھیے گا، جو بندہ یہ کہے کہ یا اللہ پاک مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، میں جب بھی مانگوں تیرے سے مانگوں، تو اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تیسری بات سنیے گا، حضور فرمانے لگے کہ جو بندہ یہ کہے یا اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما، جو بندہ یہ کہے یا اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما، تو رب تعالیٰ اس کو صبر کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ پہلی بات کہ یا اللہ پاک مجھے کسی کے آگے سوال کرنے والا نہ بنانا، اللہ پاک اس کو سوال کرنے والوں میں سے بچا لے گا۔ یا اللہ پاک مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اپنی جناب سے اس کو عطا کرے گا۔ جو بندہ یہ کہے یا اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما، رب تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور حضور کا اس کے بعد فرمان سنیے گا، حضور فرمانے لگے، اور اتنا شاندار فرمان ہے اور اتنا ٹھنڈا اور پیارا، اور حضور فرمانے لگے یاد رکھو کہ انسان کے لیے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، یار اس بات کی ذرا لذت لیجیے گا، کوئی بندہ آپ کو تحفہ دے تو کس محبت سے دے رہا ہے۔ حضور فرمانے ہیں انسان کے لیے بہترین تحفہ جس نے رب نے اس کو دیا وہ صبر کی توفیق ہے، صبر کی توفیق ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے پیارے چلے گئے، کچھ حضرات کے بچے چھوٹے عمر میں وہ چلے گئے، اگر اللہ صبر کی توفیق نہ دے تو کیا حال ہو، ذہنی مریض آپ بن جائیں۔ ایک بندے کی ٹینشن لے کے، یہ صبر کی توفیق بھی رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تحفہ ہے۔ حضور فرمانے لگے یاد رکھو رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو بہترین تحفہ ہے نا، بہترین جو عطیہ ہے وہ صبر کی توفیق ہے۔ تو حضور نے جگہ جگہ پہ صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف میں بھی آپ کو ان کا ذکر ملے گا۔ ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ تھی، نسل کی حبشی تھی، رنگ کالا تھا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میرا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ حل فرما دیں تو۔ حضور فرمانے لگے جی آپ فرمائیے۔ تو وہ عورت فرمانے لگی، وہ صحابیہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے خبر نہیں رہتی میں کہاں پہ گر گئی، اور میرا سطر کھل جاتا ہے، اور مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ لوگوں کی نظر نہ مجھ پر پڑے۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے گا، لیکن اگر آپ صبر کر گئے، صبر کا عنوان ہے نا آج ہمارا، اگر آپ صبر کر جاتے ہو تو میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صرف آپ نے کرنا ہی کیا ہے، صرف صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صرف صبر۔ رب کے رسول ہمیں یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، 10 عشرہ مبشرہ صحابی۔ کوئی پوچھتا تھا نا کہ جنتی افراد کون ہیں، تو عشرہ مبشرہ فرماتے تھے کہ یہ 10 لوگ بھی جنتی ہیں، اور ایک خاتون کو بھی حضور نے بشارت دی ہے کہ وہ بھی جنتی ہے۔ جب عشرہ مبشرہ صحابی کی گنتی ہوتی تو اس میں اس خاتون کا بھی ذکر ہوتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر آپ صبر کر جاتے ہیں تو میں اللہ کا رسول ہو کے ضمانت دیتا ہوں کہ میں آپ کو جنت لے کے دوں گا۔ تو صحابیاں تھیں، حضور کا فیض تھا، تو فرمانے لگی یا رسول اللہ میں صبر ہی کروں گی، میں صبر ہی کروں گی، شفا کی ضرورت نہیں، ابھی میرے سانس ختم ہو جائے تو ساتھ ہی میری زندگی بھی ختم، اگلی زندگی کا میں سوچ رہی ہوں، حضور آپ جنت کا وعدہ فرمائیں، میں صبر ہی کر کے دکھاؤں گی، بس ایک دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا ستر نہ کھلے۔ صحابیات جو ان کی جو دوست تھیں وہ فرماتی ہیں کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کا ستر کھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کی دعا تھی کہ یا باری تعالیٰ میری اس صحابیہ کی، اس غلامہ کی حیا کی حفاظت فرمانا، چادر کی حفاظت فرمانا۔ اگلی